جبکہ صدام بھی اسی وقت عراق میں موجود تھا، ساری دنیا اس بات کی کوشش میں تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے امام خمینی علیہ الرحمہ کے دل میں خوف پیدا کیا جائے، ڈر پیدا کیا جائے، کسی طرح سے انہیں ڈرایا جائے۔ لیکن خدا کی قسم مصلی پر بیٹھ کر امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ میرے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ جو ولی خدا ہوتا ہے، جو خدا کا دوست ہوتا ہے، نہ تو اس پر کبھی خوف طاری ہوتا ہے، نہ کبھی اس پر حزن طاری ہوتا ہے۔ یہ لوگ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں، خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے چاہتے ہیں کہ مجھ پر خوف اور ڈر طاری ہو جائے، لیکن خدا کی قسم خدا کا وعدہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو ولی خدا ہوتا ہے اس کے یہاں خشیت تو پائی جاتی ہے لیکن کبھی خوف نہیں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عراق سے بھی صدام نے حکم فرمان جاری کیا کہ اب آپ کو عراق چھوڑنا ہے، اس وقت لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کہاں جائیں گے، لیکن خدا کی قسم یہ انتظام قدرت تھا، یہ انتظام قدرت تھا کہ جب آپ نجف میں تھے اس وقت فرانس کا ایک سفیر امام خمینی سے ملاقات کے لیے آیا تھا، اس نے امام کا انٹرویو لیا تھا۔ جب امام راہب کا انٹرویو لیا اس کے بعد وہ اتنا متاثر ہوا کہ جب یہ پیغام جاری ہوا ساری دنیا ڈر رہی تھی، ساری دنیا حیران تھی، پریشان تھی کہ اب امام راہب اب عراق کے بعد کہاں سفر کریں گے۔ اس وقت فرانس سے انہیں دعوت ملی، فرانس سے پیغام ملا کہ آپ آ کر یہاں رہیں، ہم آپ کو رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ امام نے جو خط و کتابت کی پوری تاریخ اور حیات میں موجود ہے۔ آپ اس وقت جب فرانس پہنچے اس وقت بڑی بڑی جو سامراج قوتیں اور طاقتیں تھیں ایک مرتبہ پھر گھبرا گئی کہ جس شخص کو ہم زیر کرنا چاہتے ہیں، جسے ہم ڈرانا چاہتے ہیں، جسے ہم خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر نہ کوئی خوف پیدا ہوتا ہے نہ کوئی ڈر پیدا ہوتا ہے۔ میں کہوں گا شاید ان سپر پاور طاقتوں کو، سامراجی قوتوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سر پر عمامہ باندھے ہوئے یہ قالین پر بیٹھا ہوا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ علی کا بیٹا ہے، حسین کا فرزند ہے کہ جس نے جینا علی سے سیکھا ہے اور مرنا حسین سے سیکھا ہے۔ واقعاً یہ عرفان امام خمینی علیہ الرحمہ تھا کہ جس وقت دنیا نے یہ چاہا کہ آپ کا چراغ خاموش ہو جائے، لیکن انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں دنیا نے دیکھا کہ ایسا انقلاب آ کر ابھرا، اور جب انقلاب اپنے بالکل عروج پر تھا، اگر کوئی دنیا کا حاکم ہوتا، اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا، اگر کوئی دنیا کا بہت بڑا منصبدار عہدیدار ہوتا تو سارا کریڈٹ اپنے نام لیتا، کہتا میں انقلاب لے کر آیا ہوں، میں نے زحمتیں کی ہیں، میں نے مشقتیں برداشت کی ہے۔ لیکن خدا کی قسم اہل بیت کے در سے امام خمینی نے جو درس لیا تھا کہا یہ انقلاب ہم نہیں لائے ہیں بلکہ یہ انقلاب خدا کی طرف سے ہے، کہا یہ انقلاب ہم نہیں لائے ہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ آپ کا ایک عظیم جملہ اور ملتا ہے کہ مجھے اس بات کا لالچ نہیں ہے، مجھے اس بات کا لالچ نہیں ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، کوئی بڑی حکومت مل جائے، بلکہ صرف زندگی میں ایک تمنا کی ہے کہ کاش میں بھی ان گمنام پاسداروں کی، فوجیوں کی طرح امام کی خدمت کرتا، یہی میرے لیے باعث شرف ہوتا۔ یعنی سب سے بڑی تمنا تھی کہ کاش میں بھی ایک پاسدار ہوتا، میں بھی ایک تھوڑا سا امام کی خدمت کرتا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ رہبر ہیں تو اس وقت امام خمینی علیہ الرحمہ کا جملہ تھا کہ مجھے رہبر نہ کہو، مجھے برادر کہو، اس لیے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ یعنی جس انسان کے پاس اتنی طاقت ہو، آج اگر چھوٹے سے چھوٹا کسی کو منصب مل جائے تو اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، لیکن انقلاب کے باوجود بھی اتنا عظیم انقلاب جس نے ساری دنیا میں ہلچل مچا دی، لیکن انکساری کا یہ عالم ہے، تواضع کا یہ عالم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا بھائی کو، مجھے رہبر، مجھے حاکم، مجھے سرپرست نہیں بننا ہے، بلکہ امام خمینی کے ذہن میں اپنے جد امجد امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ تھا کہ جب بھی انسان، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس طرح سے زندگی گزاریں کہ اگر وہ زندہ رہے تو لوگ ملنے کی تمنا کریں، اور جب وہ چلا جائے تو لوگ اس کے مرنے پر آنسو بہائیں۔ خدا کی قسم تاریخ میں اس حدیث امیر المومنین کی
تصویر کو دیکھنا ہے کہ زندگی میں ملنے کا اشتیاق اتنا تھا کہ جب امام خمینی علیہ الرحمہ شاہ کے فرار ہونے کے بعد ایران میں آئے تو لاکھوں اور کروڑوں کا مجمع اس طرح سے ملنے کے لیے بے چین تھا، اس طرح سے مشتاق تھا، جس طرح سے جناب یعقوب جناب یوسف کے لیے بے چین اور مشتاق تھا۔ لاکھوں افراد اپنے گھروں سے نکل کر امام احمد کہہ کر سڑکوں پر دوڑ رہے تھے، اور جس وقت امام خمینی علیہ الرحمہ تشریف لائے لوگوں نے دیکھا کہ ملنے کے لیے بھی پبلک اتنی بے چین تھی، لوگ بے چین تھے۔ اور دوسری مثال آپ کے جنازے کی ہے، مولا نے فرمایا کہ اس طرح سے مر جاؤ کہ لوگ مرنے کے بعد تم پر گریہ کرے۔ خدا کی قسم اس حدیث کی روشنی میں اگر امام خمینی کی ذات کو دیکھیں، زندہ تھے تو کائنات ملنے کے لیے بے چین تھی، جب اس دنیا سے چلے گئے آج اتنے سال بھی لوگ اسی طرح سے روتے ہیں کہ جس طرح سے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے لیے روتی ہے۔ جس طرح سے جوان ماں، جس طرح سے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لیے روتی ہے، جس وقت امام کی وفات ہوئی کائنات میں دیکھا ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع اس طرح سے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا کہ جیسے آج ان کا کوئی عزیز ہی دنیا سے گئے تھے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، یوٹیوب پر موجود ہے کہ جس وقت نماز جنازہ ہو رہی تھی، لاکھوں افراد کروڑوں افراد اس طرح سے گریہ کر رہے تھے کہ شاید کوئی اپنے عزیز کے لیے روتا۔ کیا فرمایا مولانا نے؟ خالقوا مخالط الناس، اس طرح سے دنیا میں زندگی گزارو کہ اگر زندہ ہو تو لوگ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، وَإِذَا مِتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ تو حنوا لیکن علیکم، تم پر لوگ بکو علیکم، تم پر گریہ کرے، تم پر روئے۔ اور یقیناً امام خمینی علیہ الرحمہ کی زندگی میں ہم نے یہی منظر دیکھا۔ اور ایک تیسری چیز جو یقیناً شاید آپ نے سنی ہو نہ سنی ہو، جس وقت امام خمینی علیہ الرحمہ انقلاب لے کر آئے ہیں، اور یقیناً انقلاب لانے کا مقصد جو تھا کوئی معمولی مقصد نہیں تھا، بلکہ غیر معمولی مقصد تھا۔ یوں تو بہت سارے دنیا میں انقلاب آئے، بہت سارے انقلاب آئے، خود ہمارے ملک ہندوستان میں بھی انقلاب آیا، لیکن ہر انقلاب کا مقصد محدود تھا۔ جتنے بھی انقلاب لائے گئے دنیا میں آج تک، جتنے بھی انقلاب آئے، ہر انقلاب کا مقصد محدود تھا یا مادی تھا۔ یعنی لوگ اگر ہمارے ملک میں انقلاب آیا 1947 میں، دیش آزاد ہوا، ملک آزاد ہوا، لوگ آزادی چاہتے تھے، مقصد مادی تھا۔ لیکن یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ان سب کے مقاصد اور اغراض مادی تھے، محدود تھے، لیکن انقلاب اسلامی ایران جو امام خمینی علیہ الرحمہ لے کر آئے، نہ اس کا مقصد محدود تھا نہ اس کا مقصد مادی تھا۔ اگر وہ محدود ہوتا تو آج جس طرح سے دنیا کے انقلاب زمانے اور دور کے گزرنے کے ساتھ کہنا اور پرانے اور پوشیدہ ہوتے چلے گئے، اسی طرح سے آج اتنے سالوں بعد بھی انقلابی اسلامی ایران پرانا ہو جاتا، پوشیدہ ہو جاتا، اس کی گرمی کم ہو جاتی، اس کی حرارت ٹھنڈی پڑ جاتی، لیکن خدا کی قسم چونکہ یہ انقلاب محدود نہیں تھا، مادی نہیں تھا، جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے دنیا میں دو انقلاب ایسے ہیں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حرارت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک انقلاب امام خمینی علیہ الرحمہ ہے اور دوسرا انقلاب حسینی ہے۔ دونوں انقلاب ایسے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے اس انقلاب کی حرارت لوگوں کے دلوں میں اور تیز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان انقلابوں کا مقصد نہ تو مادی تھا اور نہ محدود تھا۔ اگر مادی ہوتا تو کب کے ختم ہو جاتا، یا پھر اس پر زمانے کی اور حالات کے جو ہے اثر ساتھ ساتھ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے انقلابات۔ لیکن چونکہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی ذات یہ تو بہت سارے آپ کے صفات لوگوں نے بیان کی، لیکن ایک جو آپ کا لقب ہے شاید اس کی طرف کم اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ معلم اخلاق، یوں تو دنیا میں لوگ بہت سارے دعوت دیتے ہیں، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے روزانہ امر بالمعروف
معلم اخلاق دیکھیے، یاد رکھیں کہ معلم انسان کب بنتا ہے؟ اور بالخصوص اخلاق کے معلم کے لیے آپ نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ مشہور سنا ہے علماء سے، لیکن ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی آپ کے پاس اور کہا بچہ میرا کھجور بہت کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ 2 دن بعد لے آنا، کل لے آنا، جو بھی بات ہے آپ نے سنا ہے۔ اور جب 2 دن بعد آئے تو آپ نے نصیحت کی، اس نے کہا کہ آپ یہ نصیحت پہلے دن کر دیتے، اس لیے کہ میں خود زیادہ کھجور کھا رہا تھا، لہذا میں نے جو ہے اس وقت نصیحت نہیں۔ امام رضا، حضرت امام رضا علیہ السلام آپ مبلغین کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں کہ مبلغ بننا اچھی چیز ہے، تبلیغ کرنا اچھی چیز ہے، دعوت دینا اچھی چیز ہے، لیکن سب سے عظیم، سب سے افضل دعوت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں قوموا دعاة للناس بغیر السنتکم، کہ اگر لوگوں کو دعوت دینا ہے، اگر لوگوں کو بلانا ہے، اگر لوگوں کو پیغام دینا ہے، تو یاد رکھیے کہ زبانی دعوت کارآمد نہیں ہوتی، بلکہ اگر لوگوں میں انقلاب لانا ہے تو اس کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام نے کیا فرمایا؟ بغیر السنتکم، زبان کے ذریعے سے نہیں بلکہ کردار کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دو، تب انقلاب آتا ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کے لیے یہی ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بہت زیادہ گفتگو نہیں کی، میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ آپ بہت کم بولتے تھے، بہت کم گفتگو کرتے تھے، لیکن خدا کی قسم آپ تصور کیجئے کہ جب امام اتنا کم بولتے تھے تو اس کا اثر یہ ہے کہ آج انقلاب اسلامی ایران نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے جد امجد امام رضا علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے کردار سے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا، اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا۔ اسی لیے آپ کو معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ شاید میں نے پڑھا تھا کہ لوگ پابندی وقت کرتے ہیں، لیکن میں نے امام خمینی علیہ الرحمہ کی جو زندگی پڑھی اس میں اوقات کی پابندی، شاید دنیا میں اتنا منظم وقت کی پابندی کرنے والا کوئی گزرا ہو کہ جتنا امام ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے۔ آپ نے ماہ مبارک رمضان میں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی وصیتیں سنی ہیں یا نہیں سنی، پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، جو آپ نے اپنے بچوں کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امورکم۔ امام کی سب سے پہلی وصیت تھی۔ آپ امام خمینی علیہ الرحمہ کی پابندی دیکھیں، اتنے اصول کے پابند تھے کہ جو کھانے کا وقت ہے، جو پڑھنے کا وقت ہے، جو نماز کا وقت ہے، یعنی اپنے امور زندگی میں اتنے پابند تھے۔ آپ اپنے اصولوں کے اتنے پابند تھے، آپ اپنے اوقات کے اتنے پابند تھے کہ اس وقت جب 13 سال آپ نے نجف اشرف میں زندگی گزاری ہے تو اس 13 سال میں پوری تاریخ نجف اشرف گواہ ہے کہ لوگ نماز فجر اور اذان فجر کا اگر وقت طے کرتے تھے تو اپنی گھڑیوں سے نماز فجر کا وقت طے نہیں کرتے تھے، بلکہ جس وقت امام خمینی علیہ الرحمہ حرم امیر المومنین کے پاس آتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ نماز فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں، پورے 13 سال جو آپ نے نجف اشرف میں زندگی گزاری کہ حرم کا خادم بھی اسی وقت دیکھ کر دروازے کھولتا تھا، سمجھ جاتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہویا چاہتا ہے، کہ جب دیکھتا تھا کہ امام خمینی تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی اتنے پابندی تھی، یہاں تک ملتا ہے کہ جس وقت آپ لکھتے تھے تو بولتے کم تھے، لکھتے زیادہ تھے، اور جو تحریریں ہمیں تھی، جو ان کا قلم ہے وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح سے جب بھی وقت ملتا، موقع ملتا، کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کے بہت سارے خطوط، آپ کے بہت سارے پیغامات، آپ کی بہت ساری وصیتوں کے بارے میں معلوم ہیں، لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ نے اسے کب لکھا۔ اس لیے کہ جب بھی آپ کو موقع ملتا آپ اپنے قلم سے تحریر فرماتے، اور یقیناً یہ آپ کے قلم ہی کی طاقت تھی کہ جو اسلامی انقلاب ہے۔ آپ نے مختلف خطوط لکھے، پیغامات لکھے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جس وقت حضور اکرم مدینے میں آئے اور مدینے میں آنے کے بعد جب جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا،
سن 7 اور 8 ہجری کے بعد، جب جنگ خیبر کے بعد، جنگ تبوک کے بعد، جب اب موقع آیا کہ نشر علوم خداوندی کی جائے، یا لوگوں کو دعوت حق دی جائے، یا خدا کے دین کی طرف بلایا جائے، جو تیسرا مرحلہ ہے حضور کی زندگی میں، تو حضور نے اپنی زندگی کے مرحلے میں لوگوں کو پیغامات لکھنا شروع کیا، لوگوں کو خطوط لکھنا شروع کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بے شمار حکمرانوں کو خط لکھے ہیں، چاہے وہ قیصر ہو، کسریٰ ہو، روم کا بادشاہ ہو، دنیا کے مختلف ممالک کے حکمرانوں کو پیغمبر اکرم نے جو خطوط لکھے، تو بہو وہی سیرت یا اس سیرت کی جھلک امام خمینی علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنے پیغامات کے ذریعے سے، اپنے خطوط کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اپنوں کو دعوت دی، بلکہ غیروں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی۔ جس طرح سے پیغمبر اکرم نے مشہور جو پیغمبر اکرم کا خط ہے قاصد روم، جب روم پہنچا اور اپنی روم میں قاصد نے خط نہیں دیا ہے بلکہ بقوقس کو صرف پیغمبر کے صفات بیان کیے تھے، تو اس وقت روم کا بادشاہ کہنے لگا کہ یقیناً نبی خدا ایسا ہی ہونا چاہیے، اس نے ابھی خط نہیں پڑھا تھا۔ عزیزوں، یہ پیغمبر اکرم کا جب اس نے خط پڑھا اور اس کے بعد جو زندگی میں اس کے اثر ہوا، تاریخ میں پورا واقعہ موجود ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے بھی اسی طرح سے چند خطوط لکھے کہ جس میں مشہور خط گورباچوف کو جو آپ نے پیغام اور دعوت دی، بہو اسی طرح سے آپ کو عکس نظر آتا ہے، بالکل وہی منظر نظر آتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی زندگی کی۔ کہ میں نے ساری چیزیں کیوں بیان کی؟ یہ ساری چیزیں میں نے تجزیہ و تحلیل اس لیے بیان کی آپ کو پتہ چلے کہ امام راحل کی زندگی ہم جیسی نہیں تھی، بلکہ اہل بیت کی کردار، ان کی سیرت، ان کے اقوال اور ان کی زندگی کے مطابق تھی۔ بالکل اگر آپ حدیثوں میں امام خمینی کی زندگی کو آپ اٹھائے اور ایک طرف حدیث کو جمع کرے تو آپ کو نظر آئے گا یا تو قرآن کی آیت یا پھر احادیث کے سائے میں اپنی زندگی آپ نے گزاری۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زندگی جو گزارتے ہیں، اپنی خواہشات سے گزارتے ہیں، اپنی تمناؤں سے گزارتے ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا کھاتے ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا رہتے ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آنا جانا سب جیسا دل چاہتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم جو اللہ والے ہوتے ہیں، امام خمینی کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ وہی کرتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے، وہ ویسا ہی کرتے ہیں جیسا خدا چاہتا ہے، امام چاہتے ہیں۔ شاید اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی آیات خداوندی اور حدیث میں معصومین کا عملی نمونہ تھی۔ ورنہ ہماری اور آپ کی زندگی کوئی زندگی ہے جس میں اکثر و بیشتر خواہشات، تمنا، امیدیں اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ لیکن جو لوگ عرفانی شخصیتیں ہوتے ہیں، جو لوگ خدا کے ولی ہوتے ہیں، یقیناً وہ اپنا ہر قدم، اپنا ہر فعل، اپنا ہر کام، یوں کہا جائے کہ آیات خداوندی، روایت ائمہ معصومین کی زمرے میں گزارتے ہیں۔ اور پھر جب ایسے اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں تو عزیز و یاد رکھیے کہ پھر ایسی شخصیات جب گزر جاتی ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، آپ کو کوئی غم ہو یا نہ ہو، لیکن خدا کی قسم جب ایسا عالم، جب ایسا عالم با عمل یا ایسا عامل جب اس دنیا سے جاتا ہے، سلمہ فی الاسلام سلمہ، تو پھر اسلام میں ایک ایسا سوراخ پیدا ہو جاتا ہے، اسلام کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ جسے اور کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ایسی شخصیتیں جو اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں قربان کر دیتی ہیں، جو فنا فی اللہ ہو جاتی ہے، اور یاد رکھیے یقیناً صرف نام کے آپ کو اللہ نہیں تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ عملاً بھی آپ کو اللہ تھے۔ میں نے کوئی معمولی بات نہیں کہی، سننے کی بات نہیں ہے کہ آپ صرف نام کے روح اللہ نہیں تھے، بلکہ آپ عملاً بھی روح اللہ تھے۔ ایک روح اللہ تاریخ میں نبی ملتے ہیں کہ جنہوں کی تاثیر یہ تھی، کہ جن کی صفت یہ تھی کہ وہ روح اللہ تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ روح اللہ ہے، انہوں نے مردوں کو نہیں بلکہ مردہ قوم کو زندہ کیا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا اور
فکروں کو زندہ کیے، قوموں کو حیات بخشی، اور یوں کہا جائے کہ آپ نے اسلام کو قوت اور طاقت بخشی۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کریں، ان کی یاد منائیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آج ہم کی یاد نہ بھی تازہ کریں، اگر ہم کی یاد نہ بھی منائیں، تو کبھی امام خمینی علیہ الرحمہ کا نام مٹ نہیں سکتا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ وعدہ خداوندی ہے کہ جو بھی ہماری راہ میں قربانی دیتا ہے تو خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے زندہ جاوید بنا دیتے ہیں۔ انا حی لا اموت اجعلک حی لا تموت۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو بھی میری راہ میں قربانی دیتا ہے، جو بھی میرا بندہ میری راہ میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، تو میں اسے ایسا زندہ جاوید بنا دیتا ہوں کہ دنیا چاہے تو یاد رکھیے کہ دنیا اگر اسے مٹانا بھی چاہے تو مٹا نہیں سکتی، دنیا اگر اسے بھلانا بھی چاہے تو خداوند عالم کسی کو بھلانے بھی نہیں دیتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، دوسرے امام خمینی علیہ الرحمہ، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس طرح سے عزاداری امام حسین، ذکر امام حسین زندہ و سلامت ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا، اسی طرح سے انشاءاللہ ذکر امام، یاد امام خمینی انشاءاللہ تا قیامت زندہ اور باقی رہے گا۔ اس لیے کہ اس کو حیات دینے والا، اس کو زندگی دینے والا خلاق تو عالم ہے۔ تو وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میری راہ میں اس طرح قربانی پیش کرتے ہیں، خدا ان کی یادوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور آخر میں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام خمینی علیہ رحمۃ و رضوان، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام، شریعت قربان، بنی صدر نے جملہ کہا تھا امام خمینی علیہ الرحمہ سے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بیٹے احمد خمینی کو وزیر اعظم بنا دیں۔ جب بنی صدر نے امام خمینی سے جملہ کہا تھا تو انہوں نے آپ نے جملہ فرمایا تھا کہ میں انقلاب اس لیے لے کر نہیں آیا ہوں کہ حکومت میرے گھرانے میں ہوں، بلکہ یہ میری حکومت امام زمان علیہ السلام، یہ امام کی امانت ہے، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو امام کا غلام سمجھتا ہوں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حکومت ظہور امام کے لیے ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یقیناً امام خمینی علیہ الرحمہ کی دین ہے کہ آج دنیا میں امام زمان علیہ السلام کا جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے، امام خمینی علیہ الرحمۃ والرضوان کو جتنا امام زمان علیہ السلام سے لگاؤ تھا، محبت تھی، شاید اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، لیکن پھر بھی کوئی طاقت، کوئی قوت نہ ہونے کے باوجود، کوئی مادی حکومت، کوئی کسی طرح سے مادی مدد نہ ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا انقلاب لانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے پس پشت اگر کسی کا ہاتھ تھا، اگر آپ کے پس پشت کسی کی قوت تھی، طاقت تھی، تو وہ وقت کے امام کی طاقت تھی۔ اس لیے کہ ہمارا آپ کا وقت کے امام پر بھروسہ اور ہے، امام خمینی علیہ الرحمہ کا بھروسہ اور ہے۔ اسی لیے آج بھی ہمارے علماء اور مراجع یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی طاقت ہے، نہ ہماری کوئی قوت ہے، لیکن ہمیں اتنا یقین اور عقیدہ ضرور ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا اگر ہمارے پاس کوئی قوت اور کمزوری آ جائے تو ہمارے پس پشت وقت کا ہمارا امام موجود ہے، جو ہر وقت ہر لمحہ ہماری نصرت اور ہماری مدد کرے۔ یقیناً یہ عقیدہ امام خمینی علیہ الرحمہ اور آج ہمارے موجودہ مراجع اسلام کے پاس ہے، یہ طاقت دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عقیدہ مہدویت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو لوگوں کو زندہ رکھے، آج لوگوں کو قوت دیتا ہے، اور اس کا عملی جو ہے مظاہرہ اگر کسی نے کیا ہے تو ہمارے مراجع اور فقہاء نے کیا۔ عقیدہ مہدویت اتنا قوی ہے کہ جانتے ہیں کہ اگر کچھ غلطی بھی ہوگی، آپ نے پڑھا ہے کہ امام خود کہہ رہے ہیں کہ نحن ننصر، ہم آپ کی مدد کریں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ کا کام فتویٰ دینا ہے، درست کرنا ہمارا کام۔
آگے بڑھنا آپ کا کام ہے، مدد کرنا ہمارا کام ہے۔ اور یقیناً اسی عقیدے کو لے کر امام خمینی آگے بڑھے، اور دنیا نے دیکھا کہ عظیم انقلاب کہ جس نے پوری کائنات بالکل تبدیلی لا دی تھی، اور جو تغیر اور تبدیلی آئی تھی جس کا اثر آج تک قوموں میں، نسلوں میں باقی ہے۔ یقیناً ایسے سپاہی جو امام کی فوج میں، آج ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارا شمار جو ہے امام کے سپاہی میں ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ امام کے سپاہیوں کو اگر دیکھنا ہے، ہمیں ایسے مراجع، ایسے فقہا کو دیکھنا ہے کہ جو واقعی اور حقیقی تصویر ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ 313 امام کے اصحاب کیسے ہوں گے، شاید ہم زندہ نہ ہوں، ایمان ضرور ہوگا۔ تو 300